معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ساجد رضوی۔ آپ تمام ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام چلتے چلتے۔ آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں چینل ون کے اس بے حد ہی خاص پروگرام میں۔ ماہ رمضان المبارک میں یہ پروگرام آپ تمام دیکھ رہے ہیں، اور آج کے پروگرام میں جس طرح سے ہم لوگ بات کر رہے ہیں دعاؤں کے بارے میں، کہ خصوصاً ماہ مبارک رمضان کی بات کریں تو ہم بہت زیادہ اس پہ دھیان دیتے، توجہ دیتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ دعائیں پڑھی جائیں۔ لیکن جو پچھلے ایپیسوڈ میں بات ختم ہوئی تھی وہ یہ تھی، اس کی طرف بھی اشارہ کر دوں تھوڑا سا، کہ امام علی علیہ السلام کو جب ضربت لگتی ہے تو اس علاقے کا سب سے بڑا ایکسپرٹ اور طبیب جسے ہم کہہ لیں، وہ امام علی علیہ السلام اسے بلاتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ دعاؤں کی جو ہم بات کر رہے ہیں اس میں یہ پہلو بہت ضروری ہے۔ قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ لگاتار ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اہم پیغام ناظرین تک پہنچ رہا ہے۔ لاسٹ ایپیسوڈ کی بات کریں تو اس میں بات تھوڑا ادھوری رہ گئی تھی، کہ جیسا آپ نے بتایا امام علی علیہ السلام کو جب ضربت لگی، اس کے بعد امام علی علیہ السلام نے اس علاقے کا کوفے کا سب سے بڑا طبیب آتا ہے اور امام علی علیہ السلام کو کیا ایڈوائز کرتا ہے، چاہتا ہوں وہ بات کو مکمل کر لیں۔ میں وہ بات بتانا چاہتا ہوں، یہ یعنی موضوع یہ تھا کہ دعا جو ہے وہ یعنی ہیلتھ مسائل کا مکمل یہ حل نہیں ہے کہ جیسے ہی آپ کے پاس کوئی زخم لگے یا کوئی چیز ہو تو بس آپ فلاں دعا پڑھ لی، جیسا کہ ایک نظریہ بن گیا ہے کہ اس چیز کے لیے یہ دعا، اس چیز کے لیے دعا، ایسا نہیں ہے۔ تو اسی کے لیے میں نے مثال دی تھی، امیر المومنین کو جب ضربت لگی اسی رمضان المبارک میں، اور ان سے کہ یعنی دعاؤں سے رغبت رکھنے والا، اللہ سے راز و نیاز سے رغبت رکھنے والا کون ہو سکتا تھا؟ بالکل۔ تو جب ان کو ضربت لگی تو تمام روایات میں یہ ملتا ہے، تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ ایک طبیب بلایا گیا، ایک بہت ہی ماہر طبیب بلایا گیا، تو وہ طبیب آیا اور اس نے آ کر کے ایگزامن کیا امام علی علیہ السلام، ہاں مشکل کشا کو، جو خلق کے مشکل کشا ہیں ان کو ایگزامن کیا، اور اس کے بعد اس نے گویا اپنا ورڈکٹ یہ دیا کہ یہ بہت سخت زخم ہے اور اس میں مولا بچنے والے نہیں ہیں، سروائیول اب اس میں ممکن نہیں ہے، اور آپ اپنی وصیتیں کر دیجئے۔ اور اس کے بعد اس نے امام علی علیہ السلام کو ایڈوائز کیا؟ بالکل، یہ روایات میں ملتا ہے کہ آپ وصیتیں کیا امام علی علیہ السلام نے اس پر عمل؟ بالکل عمل کیا اور ظاہر سی بات ہے۔ تو یہ اس میں گریٹ جسے کہتے ہیں ٹیچنگز اور بہت زیادہ ہمارے لیے پیغامات پوشیدہ ہیں، کہ جو ڈاکٹر کہہ رہا ہے اس پر تم عمل کرو، اس کو اہمیت دو اور اس کو بلاؤ۔ تو اب یہ جو ہے یہ اس میں بھی یہی بات ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ مولا نے صرف اس لیے کیا تھا کہ مولا ہمیں بتانا چاہتے تھے، نہیں، مولا ہمیں بتانا نہیں چاہتے تھے، مولا نے جینوئنلی یہ عمل کیا تھا، اور پھر اس کے بعد وصیت کیا امام علی علیہ السلام نے۔ تو یہ تمام چیزیں اس بات کی شاہد ہیں کہ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو تو انسان کو اس چیز کے ایکسپرٹ کی مدد لینی چاہیے، اور وہاں پر ہم یہ نہ کہیں اور وہاں پہ ہم یہ بات نہ کریں کہ صاحب ہم یہ دعا پڑھ لیں گے تو اس سے ہم ٹھیک ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ تو دعاؤں کے کچھ ڈائریکٹ فوائد ہیں اور کچھ جو ہیں وہ ضمنی فوائد ہیں، انڈائریکٹ وے میں۔ تو یہ ضمنی فوائد ہیں کہ آپ کے امراض دور ہو جائیں گے، یہ تمام چیز دور ہو جائیں گی، لیکن دعا کبھی بھی اس مقصد سے نہیں پڑھی جانی چاہیے، بلکہ اصل دعا کا مقصد ہے کہ اپنے رب سے راز و نیاز، اپنے رب سے جو ہے وہ اپنی مناجات کرنا، گفتگو کرنا، اور اس کے بعد یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ فائدہ پہنچاتی ہیں۔ یہ بالکل ایسی بات ہے، سمپل سی بات بچوں کو سمجھانے کے لیے، کہ جب وہ کیرم کھیلتے ہیں یا بلیئرڈز کھیلتے ہیں تو ایک چیز کے اوپر نشانہ، ایک بال کے اوپر نشانہ لگایا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد اور بہت سی بالز بھی ڈسٹربڈ ہوتی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں سے بہت سی جو کیرم کی بات آپ کر رہے ہیں جس کو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ چلی جائے، کیرم، ہاں، تو وہ پاکٹ میں بھی چلی جائیں، لیکن اصل وہ عمل ہے کہ جو آپ نے مین نشانہ لگایا تھا۔ تو دعا کے لیے بھی معاملہ یہ ہے کہ آپ مینلی دعا کو پڑھیں اللہ سے راز و نیاز کے لیے، اللہ سے گفتگو کے لیے، اپنی اسپریچول جو ہے وہ منزلت کو اوپر اٹھانے کے لیے، اور وہ بھی تب ہوگی کہ میں نے کہا کہ جب آپ سمجھ کے پڑھیں گے۔ امام سجاد کی دعاؤں کو دیکھیے، صحیفہ کاملہ کو دیکھیے، ہم لوگوں نے پس پش ڈال دیا ہے، اور صحیفہ سجادیہ کا ذکر صرف تذکرہ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی جو پیدائش، یوم پیدائش آتا ہے، یوم شہادت آتا ہے، لیکن صحیفہ کاملہ کا تذکرہ نہیں ہو پاتا، اور ہوتا بھی تو سرسری اعتبار سے۔ ان کی دعاؤں کو ایک نظر دیکھیے کہ کیا کہا ہے مولا نے، اور میرا دعا مانگنے کا طریقہ، میرا دعویٰ ہے کہ جو انسان ایک دفعہ ان پہ نظر ڈالے گا وہ اس میں ڈوب جائے گا، ڈوب جائے گا، اور معنی و مطالب کے اور کامیابی کے گوہر لے کر کے نکلے گا۔ تو یہ چیزیں ہمیں کرنی چاہیے، تب دعاؤں کا اصل مفہوم پورا ہوگا، اور یہ جو چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں جو دعاؤں کے شرائط ہیں وہ انشاءاللہ تعالی پورے حاصل ہوں گے۔ ایک اور حدیث ہے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ حدیث یہ ہے کہ دعا جب ہم شب روز اللہ تعالیٰ سے کرتے پروردگار سے، تو دعا جو ہوتی ہے وہ مومن کا اسلحہ ہے۔ ایک تو
اس میں دو سوال ہے. ایک اسلحہ تو میں جاننا چاہوں گا، لیکن زیادہ تر دعاؤں کا جو تذکرہ ملتا ہے وہ ہے کہ رات کے وقت دعا کرو. دن اور رات سے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ یہ دونوں سوال اہم ہیں، اور اس میں پہلے ہم اسلحے کی بات بتاتے ہیں، اور ممکن وقت ہوگا تو میں دن اور رات کے بارے میں بھی آپ سے بتاؤں گا. جی دعا مومن کا اسلحہ ہے. یہ بہت مشہور حدیث ہے، اور عام طور پہ آدمی نہیں سمجھتا کہ وہ اسلحہ سے کیا مطلب ہے. تو اب اسلحہ کیا؟ اسلحہ تو جیسے تلوار ہوتی ہے، بندوق ہوتی ہے، توپ ہوتی ہے، اسلحہ ہے. کلاڑی تھاوڑا. تو کیا دعا ایسی ہے؟ تو کہا بھی اسلحے کا مفہوم سمجھیے. ڈیفنس کے لیے انسان اپنے بچاؤ، اسلحے کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان اپنے کو بچا سکے. بچانے کے دیکھیے حملہ تو یوں بھی حملہ کرنے والا تو ظالم ہوتا ہے، بچانا تو اسی لیے زیادہ تر ملکوں کی جو ملٹری آسپیکٹ ہوتے ہیں، ملٹری پہلو ہوتا ہے، اس کو ڈیفنس کا نام دیا جاتا ہے. ہمارے یہاں بھی ڈیفنس منسٹر ہوتا ہے، آفینس منسٹر نہیں ہوتا. حملہ کرنے والا منسٹر ڈیفنس. تو اسلحے کا مطلب ہے ڈیفنس. تو کس چیز سے ڈیفنس؟ کاہے سے؟ گولی سے بچاؤ، یا مثلا تلوار کے زخم سے بچاؤ. یہ اس چیز کو سمجھ لینے کی بات ہے. انشاءاللہ اگر آپ سمجھ لیں گے تو اسلحے کو بھی سمجھ لیں گے. انسان کے وجود کے کئی لیولز ہیں، جس میں ایک سائیکالوجیکل لیول ہے، ایک اسپریچول لیول ہے. دعا کے ذریعے انسان نہ جانے کتنی سائیکالوجیکل اور روحانی بیماریوں سے بچ جاتا ہے. دعا جو ہے ان برائیوں کے لیے سپر بن جاتی ہے. تو یہ جو سپر بن جاتی ہے، جو بچ جاتا ہے، یہ اس کا اسلحہ ہے. یعنی وہ چیز جو آپ کو سیکیورٹی دے. تو کس چیز سے سیکیورٹی دے؟ یہ دعا آپ کو کس چیز سے سیکیورٹی دیتی ہے؟ اسپریچول روحانی بیماریوں سے آپ کو سیکیورٹی دیتی ہے. آپ کو سائیکالوجیکل بیماریوں سے، سب سے بڑی سائیکالوجیکل بیماری کیا ہے؟ مایوسی. دعا آپ کو مایوسی سے نجات دیتی ہے. تو آپ کا اسلحہ ہے یہ، کیونکہ آپ کے اندر ایک امید کی لو جگا دیتی ہے. پر مایوسی میں ہی دعا کرنے کا من نہیں کرتا ہے. ہاں نہیں، مایوسی میں کرنا چاہیے. بالکل. مایوسی جب مایوسی چاروں جو مایوس ہے اس کے لیے لوگوں کو کرنا چاہیے. بالکل نہیں، جو مایوس ہے وہ دنیا سے مایوس ہو کے، اللہ سے مایوسی تو کفر کہی گئی ہے. تو جو جب مادی وسائل سے مایوس ہو جائے انسان، تو اس طرف دل لگائے تو مایوسی سے وہ نکل سکتا ہے. تو دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے. نہ جانے کتنی یعنی روحانی برائیوں سے بچاؤ. سب سے بڑی روحانی برائی کیا ہے؟ حسد، جلن، یہ تمام چیزیں. تو جب انسان دعا کرتا ہے تو ان دعاؤں کے مقدس الفاظ سے ان کے اندر ایک پازیٹیو آسپیکٹ اس کا جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. اس کے اوپر ایک ایسی چیزیں، ایسی کیفیتیں طاری ہوتی ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان روحانی بیماریوں سے بچ سکتا ہے. روحانی بیماریاں نہ جانے کتنے طرح کی. روحانی بیماریوں کو جو ہم لوگ ذکر کرتے ہیں تو پہلی بات تو ہم روحی کو نہیں سمجھ پاتے، کیونکہ ہمیں فزیکل اگر بیمار ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کوئی دوا مل جاتی ہے. تو اس کی دوا جیسا آپ نے کہا کہ دعا ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑی دعا ہے. تو کیا اس سے کیا یہ پاسبل ہے، خاص کر اگر میں رمضان المبارک کی بات کروں، کیا حیوانی خواہشات سے بھی ہمیں نجات مل سکتی دعاؤں کے ذریعے؟ بالکل حیوانی خواہشات، کیونکہ یہ خواہشات تو ایسی ہے کہ رمضان المبارک کے بعد اور زیادہ ابھر کے بھی آ جاتی کبھی کبھی. یہی تو مصیبت ہے کہ انسان اگر ان کو شرائط کے ساتھ پورا کرے تو ان کے ابھرنے کے چانسز کم ہیں. کہ ایک طرف آپ بھوکے پیاسے ہیں، ایک طرف آپ عملی طور کے اوپر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اپنے نفس کے غلام نہیں ہیں. ہم اپنی جو ہے وہ حیوانی خواہشات کے غلام نہیں. نہ جانے کتنی چیزیں ہمارے اوپر جو ہے وہ فاربیڈن ہو جاتی ہیں، ہمارے اوپر منع ہو جاتی ہیں. صرف یہی کہ نماز، یعنی یہ صرف جو ہے وہ کھانا پینا ہی نہیں، بلکہ اور بھی چیزیں ہمارے اوپر منع ہو جاتی ہیں. تو ہم ایک طرف عملی طور پر جو ہے وہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اپنے نفس سے آزاد ہیں اور نفس کے غلام نہیں ہیں، اور دوسری طرف دعاؤں کے ذریعے سے ہم اپنے الفاظ، اپنے زبان پہ وہ الفاظ جاری کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اپنے نفس کی خواہشات اور برائیوں سے نجات چاہتے ہیں، لمبی خواہشوں کے غلام. بالکل. تو اگر یہ دونوں چیزوں کا صحیح تال میل بیٹھ جائے تو غیر ممکن ہے کہ 1 مہینے کے بعد وہ چیزیں پھر لوٹ کے آپ کے پاس چلی آئیں. آپ اپنے الفاظ کو مین کیجئے کہ آپ کو کیا بول رہے ہیں. یہی ہے کہ طوطے کی طرح رٹ کے اگر آپ جاری کریں گے وہ الفاظ زبان پہ تو اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. بلکہ ہاں، جب آپ آزادی کہتے ہیں تو آزادی کے مفہوم کو سمجھیے. جب آپ عقل کہتے ہیں تو عقل کے مفہوم کو سمجھیے. جب آپ روحانی باتیں، مثلا آپ نے کہا روحانی بیماریاں کیا ہوتی ہیں، میں روحانی بیماریاں آپ کو گنائے دیتا ہوں. جلن، حسد، جو ہے وہ کینہ، جو ہے دوسرا بغض، یہ تمام روح کی بیماریاں ہیں. اور مایوسی، یہ روح کی بیماری ہے. اور نہ جانے کتنی چیزیں ہیں کہ جو روح کی بیماریاں ہیں، جس سے کہ سب سے خطرناک بیماریاں، اور انہی چیزوں سے جسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. حضور، تو آپ کو کیا پتا کہ کس جسم کی بیماری کا کس روح کی بیماری سے
رشتہ جڑا ہوا ہے. تو جب آپ ان بیماریوں سے دور ہوتے ہیں, جب آپ پازیٹیو بنتے ہیں, نگیٹیوٹی خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑی روحانی بیماری ہے, تو نگیٹیوٹی سے جب آپ آزاد ہوتے ہیں, پازیٹیوٹی آپ کے اندر آتی ہے, تو یہ بیماریاں بھی, جسمانی بیماریاں بھی آپ کی دور ہونے لگتی ہیں. یہی بات جو کہی گئی ہے کہ بیماریوں سے شفا دعا میں ہے, وہ اس طرح سے شفا ہے. اس طرح سے شفا پیراسیٹامول کی طرح شفا نہیں ہے, بلکہ اس طرح سے شفا ہے کہ جب آپ کا پورا ایک پازیٹیو فریم ورک بنتا ہے, جب آپ کے اندر پازیٹیوٹی آتی ہے, تو نگیٹیوٹی اور بیماریاں خود ایک نگیٹیوٹی ہیں, تو وہ بیماریاں آپ کو چھوڑ کے جانے لگتی ہیں. یہ مقصد ہے. یہ مقصد ہے. تو یہ کہنا شاید غلط نہیں ہوگا یہاں پہ کہ چینلائز کرتی ہے دعا انسان کو اور اس کے برین کو. بہت بہت شکریہ. وقت نہیں ہے, نہیں تو اور سوالات میں آپ سے پوچھتا تاکہ ناظرین تک بات پہنچتی, لیکن انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. وعدہ کریے ملاقات کریں گے انشاءاللہ. جی بہت بہت شکریہ. تو جی ہاں ناظرین, اپنی دعاؤں میں ہم تمام کو ضرور یاد کریے گا. ہم بھی آپ لوگوں کو دعا میں یاد رکھیں گے, اور جس طرح سے جناب نے بتایا ہے کہ لیول کیا ہونا چاہیے دعا کرنے کا, ہم کوشش کریں گے کہ اس طرح سے اپنی زندگی میں اس چیز کو لایا جائے تاکہ ہماری زندگی بھی بہتر ہو, نہ کہ صرف رمضان المبارک میں, مطلب آنے والے دن میں بھی اور زیادہ بہتر ثابت ہو. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ تمام ناظرین سے ملاقات کریں گے. دیکھتے رہیے چینل میں. بہت بہت